تو پاکستان ہندوستان سے آگے نکل جاتا. آج ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 4 مارشل لا اس ملک پہ لگے. جب مارشل لا لگے گا ملک پیچھے جائے گا. پچھلا نقاب پوش مارشل لا تھا. تو آپ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں. آپ جمہوریت کے چاچے مامے بھی نہیں ہیں. آپ کا تو ابھی کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے آپ کا کچھ بگڑے. مگر آپ ان سے مقابلہ کرتے ہیں جو جانیں دے کے آئے ہیں, جنہوں نے خون بہایا اپنا جمہور اور جمہوری جدوجہد کے راستے میں. آج آپ دیکھیں وہ الزامات کدھر گئے. وہ جو مجھ پر الزام لگے تھے, میرے لیڈر پہ لگے تھے, کدھر گئے وہ؟ آپ نے 1.5 2 سال جیلیں کٹوائیں. ہمارا تو کوئی آدمی نہیں ٹوٹا. ہماری چیخیں تو کسی نے نہیں سنی. ہم تو ہنستے ہوئے جیل سے آتے تھے اور ہنستے ہوئے جاتے تھے. ہم جس دن پکڑے گئے تھے ہمیں پتا تھا یہ وقت ختم ہوگا. جب سخت وقت آتا تو ختم بھی ہوتا ہے. رو کے گزارو یا ہنس کے گزارو. یہ کس طرح کی قیادت ہے جو چیخیں مارتی ہے؟ روز لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں, روز لوگ برات کا اعلان کرتے ہیں ان سے, اس لیے کہ جماعت تھی نہیں. چون چوں کا مربع تھا, بھانمتی کا کنبا تھا. پتہ نہیں کدھر کدھر سے لکڑی اٹھا کے لے آئے تھے. پولیٹیکل پارٹی اس طرح نہیں کرتی. پولیٹیکل پارٹی تو پھر جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اپنے لیڈر کے, 8 سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں اس کو. چھوڑتے نہیں ہیں. چھوڑتے ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑا نہیں, اس کے ساتھ کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ, اور کوئی احسان نہیں کیا. یہ ایک کیریکٹر ہے. آپ کو یہ کیریکٹر شو کرنا ہے. جو لوگ سیاست میں سوئچ کرتے ہیں, ہر ٹرم پہ نئی پارٹی, ہر 5 سال بعد نیا لیڈر, ان لوٹوں کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. نہ ہے. بدقسمتی ہے, بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے بدقسمتی. یہ بدقسمتی بھی ختم ہونی چاہیے. یہ کب ختم ہوگی؟ جب جمہوریت کو چلنے دیا جائے گا, جب ٹینیور پورے ہوں گے, جب لوگ ووٹ سے آئیں گے, ووٹ سے جائیں گے. تو 2-3 الیکشن کنزیکٹو ہو گئے, اس کے بعد کوئی لوٹا نہیں ہوگا. پھر الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر ووٹر کی ضرورت ہوگی صرف. ہم پاکستان کو بالکل کھلے الفاظ میں ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو ووٹر ہے وہ فیصلہ کرے, صرف الیکٹیبل فیصلہ نہ کریں, پھر ان کے نخرے برداشت نہ کرنے پڑیں. میں اول آخر سیاسی کارکن ہوں, آپ کو پتا ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست صاف ہو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت بھی ملی, تو ہمیں ضرورت پڑی یا نہ پڑی, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں گے کہ آؤ حکومت کا حصہ بنو. کیونکہ یہ ملک کوئی ایک جماعت یا ایک ادارہ اس کو مشکل سے نہیں نکال سکتا. ہم رواداری کی سیاست کو واپس لائیں گے. ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, سب سے بات کریں گے. جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹی آئے گی, وہ کوئی بھی ہو, کتنی بھی بڑی ہماری مخالف ہو, مکالمہ کریں گے, راستہ بنائیں گے, میثاق معیشت کریں گے, میثاق جمہوریت کو بڑھائیں گے, ریڈ لائنز طے کریں گے کہ کسی کی بھی حکومت آئے یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, تاکہ ملک سے بھوک کا خاتمہ ہو, غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو. ایک نئے نظام عدل کی ضرورت ہے, ججز کی تقرری کے ایک شفاف نظام کی ضرورت ہے. 30 سال مقدمے چلتے ہیں, فیصلہ نہیں ہوتا. اس طرح ملک آگے نہیں چل سکتا. دباؤ آ جاتا ہے عدلیہ پر, بعض جج ضمیر کے تحت فیصلہ دیتے ہیں, بعض لیٹ جاتے ہیں. تو آپ جج ہی ایسے لے کے آئیں جن کو پیچھے سے ٹریک کریں, پتا ہو کہ یہ لیٹے گا نہیں, یہ انصاف کا فیصلہ دے گا. آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, لیکن ہمارا خواب آزاد عدلیہ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. جب کوئی با کردار قاضی آتا ہے تو پھر اس کے فیصلے آپ کے خلاف بھی ہوں, وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ انصاف کا فیصلہ دیتا ہے. اور اگر کوئی ثاقب نثار آ جاتا ہے تو پھر اس کی نحوست پورے ملک پر چھا جاتی ہے. اللہ کے فضل سے اللہ کے
میرے عزیزوں، اس حلقے میں جسے اب این اے 122 اسے بنایا گیا ہے، اس کا ابھی قیادت فیصلہ کرے گی. یہاں این اے کا ٹکٹ پارٹی کا جس کو دیا جائے گا، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح پی پی 170 جس کو نواز شریف صاحب پی ایم ایل این ٹکٹ دے گی، ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تیسری بات، چونکہ یہ کارکن اور عہدیداروں کا کنونشن ہے، مہربانی کر کے آپس میں جس کا کھٹپٹا خود ہی صلح کر لیں. آپ کی مہربانی، کیونکہ پارٹی ڈسپلن کے تحت چلے گی. 32-33 دن ہے، ہوں تاڑیاں آپس دیا صلح کران دا ٹائم نہیں ہے گا. وہ 8 فروری تو بعد دیکھیں. تو مہربانی کرو، چھوٹا وڈے دی عزت کرے اور وڈا چھوٹے نال پیار کرے. یہ اس پہ وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. میں توقع کرتا ہوں جب 2 دن بعد میں آپ کو انشاءاللہ ملوں گا تو جہاں جہاں جس کی ناراضگی ہے، خاموش بیٹے خاموش، اور جس جس کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی، بیچ میں دوست معزز بیٹھ کے سینئرز ان کا راضی نامہ کرائیں اور بالکل ایک جان ہو جائیں. اس طرح کریں. جو ساتھی ایک جان نہیں ہوگا، جو شرائط عائد کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. انکنڈیشنل صلح کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد اس کو مانیٹر کرنا، اس کی نگرانی کرنا اور نظام قائم کرنا، وہ آپ کے ایم پی اور ایم این اے کی ذمہ داری ہے. تو میں توقع کرتا ہوں، میں آپ کا ایک پرانا ساتھی ہوں، اسی شہر کی گلیوں میں ایم ایس ایف، یوتھ ونگ، مسلم لیگ کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہوں. بہت سے میرے دوست جو ہیں وہ میرے کامریڈ ساتھی یہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، ادھر موجود ہیں، ادھر موجود ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، یہ جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے، یہ پارٹی پالیسی ہے. یہ پارٹی پالیسی ہے، اس پالیسی کو فالو کیا جائے اور سارے اپنے آپ کو اگلے 48 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں، 72 گھنٹے میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے جوڑ لیں. جو مونچھ نیچی کر کے دوسرے کے گھر چلا جائے گا، وہ مسلم لیگ نون کا بڑا مجاہد ہوگا. اس کے بعد آپ کے بیچ انصاف کا معیار مینٹین کرنا، وہ پھر ہماری ذمہ داری ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ اس درخواست پہ عمل کریں گے اور ہم منظم ہو کے یہ الیکشن لڑیں گے. الیکشن ووٹوں سے لڑا جائے گا. کوئی غلط فہمی نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اللہ کی مدد پہ اور نصرت پہ بھروسہ کریں اور اپنا پولیٹیکل میسج عوام تک پہنچائیں. ہمارا بھروسہ رب کی ذات کے بعد عوام پر ہے، اور ہم عوام سے، اپنے شہر کے لوگوں سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اور اپنے مخالفین کے جو کرتوت ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ مانگیں گے. فیصلہ ووٹ سے ہوگا اور ووٹ کا فیصلہ ہم سب مانیں گے. ہماری مخالف پارٹی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ الیکشن لڑے گی، ہم گلیوں اور بستیوں میں الیکشن لڑیں گے. جو مخالف پارٹی کا امیدوار آئے گا، سننے میں آ رہا ہے انہیں آپ کی گلیوں، بستیوں اور آبادیوں کے نام نہیں آتے. یہ ہمیشہ ایسا آدمی لاتے ہیں جس کا گھر سے باہر کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے علاقے کے مسائل کا بھی پتہ ہے، افراد کو بھی جانتے ہیں، شکلوں سے، ناموں سے، عادات سے. ہر وارڈ کے یو سی کے مسائل کچھ ملتے ہیں، کچھ الگ الگ ہیں. ہماری وہ ٹپس پہ ہم نے ساری زندگی یہ کام کیا. یہ ایریا میری کانسٹیچوئنسی میں یہ 4-4.5 یونین کونسلز پہلی بار آئی ہیں، لیکن مسائل ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. ہم اس معاملے کو ساری زندگی سے ڈیل کرتے رہے ہیں. اور ان کے لوگ جو ہیں ووٹ لینے آتے ہیں، پھر اگلے 5 سال بعد ہی ووٹ لینے آتے ہیں، بیچ میں نہیں آتے. پچھلے الیکشن میں مجھے جیل بھیج رہے تھے اور سلمان کو اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں بھیجا جا رہا تھا. تو ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سر کے بل دھاندلی کی. 600 ووٹوں کی لیڈ تھی.
بھائی میں تو ایک عام سیاسی کارکن ہوں، عمران خان تو بہرحال ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ اس وقت سارا وقت ان کے ساتھ تھا، مگر ضمنی الیکشن انہوں نے ایک لوٹے کو ٹکٹ دیا اور میرے حلقے کے عوام نے 11,000 کی لیڈ سے لوٹا ہرا دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سنیں اس کے اندر میسج کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ فیصلہ عوام کا، فیصلہ ووٹ کا، باقی کہانیاں ہیں، کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ جب طوفان ہمارے خلاف تھا تب بھی ہم نے نشستیں نکالی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس مرتبہ بھی اللہ کے فضل، آپ کی کوشش اور ووٹرز کے ووٹ سے مسلم لیگ نون واپس لائے گی، پاکستان کو ٹریک پر لائیں گے، پاکستان میں لوگوں کی، پاکستانیوں کی زندگی کو آسان بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کو حاضر ناظر جان کر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی کاوش کریں گے تاکہ ملک بحرانوں سے نکلے اور یہ نوجوان بچے جو ڈگریاں لے کے بے روزگار گھومتے ہیں، یا یہ ہنرمند بچے جو ہنرمند ہیں، کام نہیں ملتا، ان کو کام ملے، ان کو جاب ملے، روزگار کا پہیہ چلے، کاروبار کا پہیہ چلے، غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے۔ پاکستان کے دوست ممالک جس دن انشاءاللہ نواز شریف صاحب لوٹے بطور وزیر اعظم، وہ پاکستان کی مدد کو لپکیں گے، کیونکہ وہ ان پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ وہ اعتماد جو کھو گیا عمران خان صاحب کی نادانی، نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، وہ اعتماد واپس لانا ہے، پاکستان کی عالمی تنہائی کو ختم کرنا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں کروانی ہے تاکہ یہاں پہ جاب اپرچونٹی کریٹ ہو، یہاں ڈالر کی قیمت اور نیچے جائے، یہاں پہ اشیاء صرف کی قیمتیں کنٹرول ہوں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور ملک مضبوط ہو۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے میری گزارشات کو سنا، کسی کو گالی نہیں دینی، آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی مخالف آپ کے دفتر پہ بھی پوسٹر لگا جائے اس کو روکنا نہیں ہے، ہماری یہ تربیت نہیں ہے۔ ہم نے کوئی جھگڑا اور فساد نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنے محلوں اور بستیوں میں امن قائم رکھنا ہے۔ جو لوگ ہمارے خلاف ووٹ ڈالیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہے، انہیں ہپناٹائز کیا گیا ہے، وہ ایک کلٹ کے فالوور بن گئے ہیں، ان کے دماغوں میں زہر کے انجیکشن لگائے گئے ہیں۔ جھگڑا نہیں کرنا، آرگومنٹ کرنا ہے، مکالمہ کریں، گلیوں میں جائیں، 2-2 4-4 10-10 لوگوں سے بیٹھک کریں چائے کے کپ پہ، دلائل سے بات کریں۔ اس بار الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا اور اس بار الیکشن چھوٹی چھوٹی چوپالوں میں بات کر کے، دلائل دے کے، قائل کر کے ہوگا۔ بڑے جلسے بھی کر لیں گے، لیکن آپ میں سے ہر شخص مسلم لیگ نون کا امبیسڈر ہے، آپ میں سے ہر شخص پی ایم ایل این کا نمائندہ ہے، آپ کو اپنی کارکردگی پتہ ہے، آپ کو جو ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ وہ پتہ ہے۔ آپ لاہور کے لوگ سیاسی طور پہ بڑے باشعور لوگ ہیں، آپ تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں، آپ حکومتیں بناتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں، آپ نے بار بار ووٹ دیا ہے، آپ کو ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لاہور سے جو تحریک اٹھے گی، جو پی ایم ایل این کی فکر کو لے کے آگے بڑھے گی، وہ پورے ملک پہ چھائے گی۔ سو میرے شہر کے لوگوں، میرے پنجاب اور پاکستان کے دھڑکتے دل، لاہور کے رہنے والے لاہوریوں، اٹھو، جاگو، آگے بڑھو اور مسلم لیگ نون کے پرچم کو اور پیغام کو کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی پھیلاؤ۔ نواز شریف کے پیغام کو، تحفظ، ترقی، روزگار، تعمیر اور امن اور انصاف کے پیغام کو پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان اللہ کے بدل پہ، اللہ کے کرم پہ